بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے تعلق سے۔ ابھی جو فی الحال میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ ارطغرل غازی کے نام سے ایک سیریل ریلیز ہوا ہے، اور اس میں خلافت عثمانیہ کے تعلق سے جو پرانی تاریخ ہے اس کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ خلافت عثمانیہ جو تھی انہوں نے کس انداز میں قلعوں کو فتح کیا۔ اب کچھ لوگوں نے اس کے اوپر جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ اسلامی سیریل ہے اور تمام جو ہے اسلامی باتیں ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس کو دیکھنا جائز ہوگا، تو کچھ لوگوں نے اس کا جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور اس میں جو تعویلیں کی ہیں، جو انہوں نے جواز کا فتویٰ جو دیا ہے کس بنیاد پہ دیا ہے، انہوں نے کچھ تعویلیں کی ہیں، اور تو تعویلیں بنیادی تعویلیں نہیں۔ اگر دیکھا جائے نا ان کو گہری نگاہ سے، تنقیدی نگاہ سے، تو تعویلات فاسدہ کری ہے انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ عوام کو ایک اتہاس پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے کس انداز میں قلعوں کو فتح کیا، کس انداز میں انہوں نے حکومتیں کی، یہ پتہ چلے گا۔ اس انداز کو اور اس بات کو لے کر انہوں نے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ اور جناب، میں اس بات کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے علماء جو ذمہ دار علماء ہوں گے، جو ذمہ دار علماء ہیں نا، وہ اس سیریل کو جائز قرار دے ہی نہیں سکتے، جواز کا فتویٰ ہو ہی نہیں سکتا اس کے اوپر، کیونکہ جس سیریل میں غیر محرم ہوں، اس میں عشقیہ بھی ہو، فسقیہ تمام معاملات ہوں، تو اس کو جائز کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور یار انہوں نے تو یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو شریعت ہے نا، شریعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، کسی باپ کی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ صاحب تم جب چاہو جس چیز کو چاہو جائز کر لو ناجائز کر لو، باپ کی کھیتی سمجھ رکھی ہے۔ یہ شریعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جنہوں نے اس کو جائز کہا ہے اور بنیاد بنائی ہے جائز کی، کہ صاحب اس میں تو ادب کی باتیں ہوتی ہیں، اور صلاۃ و سلام بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بڑا ادب و احترام سے لیا جا رہا ہے، بڑوں کا ادب دکھایا ہے، امامت دکھایا ہے، اور سلام کر رہے ہیں آپس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمام چیزیں ہماری عوام کو سیکھنے مل رہی ہے، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا یہی ایک سیریل ہے کہ جس سے عوام کو یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں؟ کیا علماء کے بیانات نہیں ہیں؟ کیا یہ تمام چیزیں علماء کے بیانات سے نہیں سیکھی جا سکتی؟ کیا یہ تمام چیزیں کتابوں سے نہیں سیکھی جا سکتی؟ اور جناب یہ تو ایک حیلہ اور بہانہ ہے، اپنے نفس کے خاطر برائے کرم ایسا نہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، جو حقیقی رب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈرنے والا ہوگا نا، حقیقی اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، تو وہ کبھی اس کے جواز فتویٰ دے ہی نہیں سکتا، اس کے جواز فتویٰ دے ہی نہیں سکتا۔ وہ اگر فتویٰ اگر انہوں نے جائز کا دیا ہے تو ایک بات یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹ گڑھا نا، اور جس نے میرے اوپر تہمت لگائی، جھوٹ باندھا، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور ایک بات اور، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ بیان کرنا گویا کہ حکم الہی بیان کرنا ہے، حکم الہی، رب کا حکم بیان کرنا ہے، شریعت کا ایک مسئلہ بیان کرنا۔ اب اگر تم نے شریعت کے مسئلے کو تبدیل کیا اور اس کو غلط سلط بیان کر دیا، تو گویا تم نے رب کے حکم کو تبدیل کیا ہے، اور رب کا حکم جو تبدیل کرتا ہے نا، وہ سمجھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے اوپر جھوٹ گڑھا، جھوٹ باندھا، اور جس کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں نے فرمایا ہی نہیں، اس نے وہ چیز میرے طرف منسوب کر دی، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ اور جناب جس نے اس کے تعلق سے جواز کا فتویٰ دیا ہے نا، وہ اپنے اوپر غور کرے، اپنے الفاظوں میں غور کرے کہ میں نے آخرکار اس کو جواز کا جو میں نے فتویٰ دیا ہے وہ کس بنیاد پر دیا ہے؟ کیا یہ بنیادی چیز ہے جو میں نے اس میں تمام چیزیں اپنے جو بنیادی جو جواز کے طور پہ جو جن کو بنیاد بنایا ہے، کیا یہ بنیادی چیز ہے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں، پھر میں یہی بات کہوں گا کہ پوری دنیا کے علماء جو واقعی ذمہ دار ہیں اور ان کے دل میں حقیقی خوف خدا ہے، وہ اس کے قائل ہو ہی نہیں سکتے جواز کے، کہ یہ سیریل جواز ہے۔ اور اگر آپ کو یہ تمام چیزیں رکھنی ہیں کہ صاحب عوام کو ایک اتہاس سمجھنے کو مل رہا ہے کہ مسلمانوں نے کس تعلق سے، کس طرح سے حکومتیں کس انداز میں فتح قلعے کیے، یہ تمام چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یار ابھی کتابیں معدوم نہیں ہوئی ہیں، کتابیں بہت ساری ہیں، اور ابھی تو ایسا دور چل رہا ہے کہ ایجوکیشن کا دور ہے، ابھی تو پڑھنے اور پڑھانے کا دور ہے، تو یار پڑھو نا، کتابیں بہت ساری موجود ہیں،
اور دیکھیں کوئی بھی اگر سیریل ہوتا ہے نا تو بے آئینی ہی بالکل اس کے مطابق نہیں ہو سکتا بھائی، اس میں تھوڑا بہت اپنی ایکٹر جو بھی اس میں ایکٹنگ کرتا ہے تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہوتی ہے، بالکل سیرت کے تعلق سے ہو ہی نہیں سکتا وہ، میں اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں۔ اس میں جو بھی انہوں نے ایڈیٹنگ کی ہے اور جو بھی ایکٹنگ کی ہے تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ گزری ہے بالکل بے آئینی انہوں نے ایسی رکھ دی ہو۔ دیکھیں آپ جس نے ایکٹنگ کی ہے اس میں اس کی چوٹی ہے، کیا ارطغرل غازی کی چوٹی تھی؟ اس میں تو ڈاڑیاں وغیرہ کھسکسی ہیں، کیا ان کی ڈاڑیاں نہیں تھی؟ تمام چیزیں ہیں۔ بہرحال برائے کرم کوئی بھی اس کو دیکھے تو یار جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھے، علماء کا تو کام سے منع کرنا ہے۔ اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ جانے، اگر دیکھے گا تو گناہ گار ہوگا، اور نہیں دیکھے گا تو صاحب بچا رہے گا۔ اگر دیکھتا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن برائے کرم عوام سے اطلاع ہے کہ اس کو یار جائز سمجھ کے نہ دیکھیں۔ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں، آپ کا معاملہ ہے وہ، لیکن کم سے کم اس کو جائز سمجھ کے تو نہ دیکھیں یار۔ ایک تو چوری اوپر سے سیدھا چوری کہ جناب یہ جائز ہے، اور یار یہ شریعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ آ رہی سمجھ میں؟ اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا معاملہ ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچ کے نماز چھوڑے کہ صاحب نماز چھوڑنا جائز ہے تو یہ تو ستم والے ستم ہوا نا۔ تو برائے کرم ایسا نہ کریں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا مسئلہ ہے۔ علماء کبھی بھی اس سیریل کو جواز کا فتویٰ دیں گے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو جائز سمجھ کے نہ دیکھیں، برائے کرم۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خاطر دیکھیں کہ علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور بزرگان دین نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور ہم اپنی طبیعت کے خاطر اس شریعت کو ڈھالنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہ کریں برائے کرم۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جائز ہے نہ جائز۔